ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سورج پر ابر نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا 14ویں رات کے چاند پر اگر ابر نہ ہو تو کیا چاند کو دیکھنے میں کچھ رکاوٹ ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا تم اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کر کے فرمائے گا جو شخص جس چیز کی پرستش یعنی عبادت کرتا تھا وہ اسی کے ساتھ ہو جائے۔ یہ سن کر سورج کی عبادت کرنے والے سورج کے ساتھ، چاند کی عبادت کرنے والے چاند کے ساتھ، اور بتوں کی عبادت کرنے والے بتوں کے ساتھ، اسی طرح امت مسلمہ یعنی امت اسلامیہ اور یہ امت باقی رہے گی جس میں کہ منافقین بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے ایسی صورت میں جلوہ گر ہوگا جو ان کے اعتقاد کے خلاف ہوگی اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، تو وہ مومن کہیں گے نعوذ باللہ منک، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اس جگہ اپنے رب کے انتظار میں ہیں تاکہ وہ جلوہ گر ہو، اور جب ہمارا رب ہمارے سامنے جلوہ گر ہوگا تو ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مرتبہ ان کے سامنے یعنی ان لوگوں کے سامنے ایسی صورت میں جلوہ فرما ہوگا جس کو وہ اپنے اعتقاد کے مطابق پہچانتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ یہ دیکھ کر تمام مومنین مسلمان کہیں گے ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس روز جہنم پل صراط پر رکھ دی جائے گی، میری امت پل صراط کو سب سے پہلے عبور کرے گی یعنی پار کرے گی، اور اس دن انبیاء کرام انبیاء علیہم السلام کی یہ دعا ہوگی اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ بچا اے اللہ بچا، اور جہنم میں نیچے پنجے ہوں گے جو سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، جو سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم نہیں دیکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو وہ پنجے سعدان کے کانٹوں کی طرح ٹیڑھے ہوں گے، ہاں البتہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ پنجے کتنے بڑے ہوں گے۔ لوگوں کی بدعمالی کی وجہ سے یہ پنجے لوگوں کو پل صراط کے اوپر سے دوزخ میں کھینچ لیں گے، چنانچہ بعض آدمی تو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور بعض آدمی بے ہوش ہو جائیں گے، یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہوگا اور لا الہ الا اللہ کہنے والے کو دوزخ سے نکالنا چاہے گا، اور اس کو نکالنے کے لیے فرشتے کو حکم دے گا۔ فرشتے سجدوں کے نشانات دیکھ کر ان بندوں کو پہچان لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ آدمی کے نشان سجدہ کو جلائے، چنانچہ فرشتے ان کو نکال لیں گے۔ نکلتے وقت یہ لوگ جلے بھونے ہوں گے تو ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے اجسر نو ایسے پیدا ہوں گے جیسے سیلاب کے کوڑے میں خرد دانہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک شخص باقی رہے گا جس کا دوزخ کی طرف جس کا جو رخ ہے یعنی چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا، وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار جہنم کی بدبو نے مجھے تنگ کر دیا ہے اور جہنم کی لپٹ نے مجھے جلا ڈالا، تو میرا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے۔ وہ بندہ یہی دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اگر میں تیری حاجت پوری کر دوں تو کیا پھر کوئی سوال کرے گا یعنی اور بھی کچھ مانگو گے؟ وہ بندہ عرض کرے گا نہیں اے میرے پروردگار تیری عزت کی قسم اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کروں گا، تو اس کا رخ یعنی چہرہ دوزخ کی طرف سے پھیر کر جنت کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ کہے گا اے رب کریم مجھے جنت کے دروازے
کہ تھوڑا قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ میں اور کوئی درخواست نہیں کروں گا؟ اے ابن آدم تو کیسا عہد شکن ہے۔ مگر وہ بندہ برابر یہی دعا مانگتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اگر میں نے تیرا یہ سوال پورا کر دیا تو ممکن ہے کہ تو کوئی اور سوال کرے۔ وہ شخص عرض کرے گا نہیں اے میرے رب، اب تیری عزت کی قسم اب میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس بات کا عہد اور اقرار کروا لے گا کہ اب اور کوئی درخواست نہیں کرے گا۔ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دیا جائے گا۔ جب وہ جنت کے اندر کی چیزیں دیکھے گا تو جتنی خدا کی مرضی ہوگی اتنی دیر تک وہ بندہ خاموش رہے گا، پھر عرض کرے گا الہی تو مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا؟ اے انسان تو کس قدر عہد شکن ہے، یعنی وعدہ اور عہد و پیمان کو توڑنے والا ہے۔ وہ عرض کرے گا یا الہی تو اپنی مخلوق میں مجھ سے زیادہ بد نصیب نہ کر، اور یہ دعا لگاتار وہ مانگتا رہے گا یہاں تک کہ رب کریم اس بندے سے راضی ہو جائے گا اور اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دے گا۔ جب وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس بندے سے کہا جائے گا کچھ تمنا کر، کچھ آرزو کر، تو وہ تمنا کرے گا، اس کی تمنا پوری کر دی جائے گی۔ پھر حکم ہوگا اور کوئی تمنا کر، وہ شخص تمنا کرے گا، وہ بھی پوری کر دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کے سب ارمان پورے ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ سب تو تیرے ہی لیے ہے، اس کے علاوہ اتنا اور بھی ہے اور بہت کچھ ہے۔